تو بھائی یہ سارے مسئلے ہیں جی. جی کبھی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو تم حقیقی مستقبل کے بارے میں سنا تھا کبھی بھی نہیں سنا جی. نہیں سنا. آج تک دنیا ایسی دھوکے میں تھی نا، ہم اپنے بچوں کو بڑا اچھا مستقبل دے گا، جی اعلیٰ تعلیم و تربیت، یہ سب کچھ ہیں؟ جی اور اصل مستقبل ہے کیا؟ آخرت میں کامیاب، قد افلح من تزکا، یہی ہے نا. جی بے شک. تم نے تو کیڑوں کی خوراک بنا دی اسے. کہاں ہے مستقبل؟ 50 سال، 60 سال، 70، 80 سال یہی ہوگی نا عمر، اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ جی اتنی عمر کو پہنچ کے تو بندہ خود دعا کرتا ہے کہ اب تو اٹھا لے اللہ پاک. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. اور وہ نہیں کرتا تو اس کے بچے، اس کی اولاد دعا کرتی ہے کہ جان چھوٹے، اب تو اٹھا لے، اب تو مری جائیں تو اچھا ہے. اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ تکلیف میں ہے نا بہت، یہی بہانہ کرتے ہیں نا. جی تو یہ مستقبل ملا. ننے اپنے ننے معصوم بچوں پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. بڑی کڑوی ہوتی ہیں ہماری بات نہیں، لیکن ہوتی ہیں. دھرم کانٹے میں تول لو. دلی میں، ہم دلی والے ہیں نا، ہمارے شہر میں، ہماری دلی میں دھرم کانٹا کہتے ہیں. ہیرے جواہرات تلتے ہیں جس میں تول لو ہماری اس بات کو بھی کہ مستقبل ہے کیا. یہ اس دنیا کا مستقبل کوئی نہیں ہے. تمہارے بچوں کا کیا مستقبل ہے جی؟ اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے. اللہ باقی من کل فانی، بے شک. اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے. تو ایسا مستقبل دو انہیں، ایسا مستقبل دو کہ موت ان کے جسم کو آئے، ان کی روحیں بیدار ہو جائیں، اللہ کے نور سے بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں. روحوں کو موت نہیں آتی، روحوں کو موت نہیں آتی. جہاں سے آئی ہیں واپس وہیں. اور جو کچھ سکھایا اس دنیا میں وہی سب کچھ وہاں واپس پہنچ کے بھی وہی سب کچھ کیا. یہ ہے مستقبل. بے شک. اور یہ کب ہوگا؟ یہ کب ملے گا یہ مستقبل؟ کہ وہ جو باطنی شریعت والا معاملہ بتایا ہے، بہت سافٹ، بہت ہلکا، بہت ایزی، بہت احسن طریقے سے، کہ اپنے قلب اور اپنے نفوس کا تزکیہ کر لو. قلب کی اصلاح اور نفس کا تزکیہ یہ کر لو. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو. قرآن کریم کھول کے ان کے سامنے رکھو کہ یہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور یہ ہے قد افلح من تزکا. بیٹا ان دونوں کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال بعد مر جاؤ گے، قبر میں کیڑے کھائیں گے. اور یہاں اسی فانی زندگی میں اپنے نفوس کا تزکیہ کر لیا، جیسا ابھی بتایا کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے نفس الہامہ، اور نفس الہامہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچ گئے. پاک ہو گیا نفس، تزکیہ ہو گیا نفس کا، پاکیزہ ہو گیا نفس. اسے موت نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی. پاک ہو گیا نا، بیدار ہو گیا کلمہ طیبہ کے نور سے. اب روز محشر اٹھایا جائے گا اسے. کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ عالم ناسوت میں ہی رہنا ہے نا. روز محشر موت آئے گی اسے. یہ دو باتیں ہیں نا. جانوں کو بھی نفس کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انہیں بھی، یہ بھی نفس ہے، یہ بھی نفس ہے. ایک نفس یہ سراپا، یہ تیرا سراپ، ایسے بھی نفس کہتے ہیں. اور اس مخلوق کو بھی نفس کہتے ہیں. اسے تو آنی ہے وہی 50 سال، 60 سال، 70 سال، بار 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 بار.
کہنا پڑتا ہے ہمیں نا بھائی. جی 50 سال 60 سال 70 سال 70-80 سال کے بعد تو بندہ خود دعا کرتا ہے تو اٹھا لے اللہ ہے جی. جی پھر تو اولاد بھی بہانے بناتی ہے, بلا وجہ پریشان کر رکھا ہے جی. دوائیاں لا لا کے علاج کروا کے ڈاکٹروں کے پاس لے جا کے عاجز ہو گئے ہیں جی. جی انہیں کون انجیکشن دیتا ہے, انہیں کون تیلی لگاتا ہے, چابی بھرتا ہے, ان کی بیویاں. تو 50 سال 70 سال مر گیا کہ مرنے سے پہلے مرنے سے بدتر ہو گیا. اس سے پہلے ہی کر لے سب, پرواہی نہ ہو, مرنے سے پہلے مر جا. مرنے سے پہلے مر جا. مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب کہ اس نفس امارہ کو مار دے. اس نفس سے اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے اسے مار دے. اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا. نفس امارہ کو مار دے. ڈھونڈ لے کسی کامل کو, کوئی مل جائے تجھے مقدر سے بہت طاقتور کوئی شیخ جو کامل بھی ہو, اکمل بھی ہو اور مکمل بھی ہو, رسائی والا ہو, رسائی والا ہو. ڈھونڈ لے کسی کو, ورنہ یاد رکھ قرآن کریم فرمان جاری کر چکا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کر دوں جی. یعنی کفل ڈال دوں سماعت اور بصارت پر, گویائی پر. اب کیسے پائے گا کہ وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کر دوں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورہ کہف آیت نمبر 17. نہ لو بہانے, جو چاہے معنی بنا لو اس کے, ہے حقیقت میں یہی جی. بالکل ایسے ہی نام صاحب سمجھ میں وہاں عربی میں قرآن کریم میں ہے نا, لیکن سمجھ میں آ رہا ہے نا صاحب ولیم مرشدہ. یہ پتہ نہیں کیا بناتے ہیں, وکیل نہ ملے, دوست نہ ملے, وہ نہ ملے, یہ نہ ملے, یہ سب بنا دیتے ہیں جی. ذکر کی نفی کرنی ہے بدعت ہے, یہ تو بدعت ہے. وہاں عقل اسلام کا بار بار فرمان بے شمار صحابہ نے رپورٹ کیا کہ عقل اسلام فرماتے کہ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ملائکہ اتر آتے ہیں آسمانوں سے جی. اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ملائکہ اتر آتے ہیں. کچھ ایسے ملائکہ ہیں جو اسی عالم ناسوت, اسی دنیا میں گردش کرتے رہتے ہیں, اڑتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ذکر کی کوئی محفل ہو رہی ہو اور یہ اللہ کی جو اشرف مخلوق ہے انسان, اس کے بس میں ہے وہ ذکر, کہیں بیٹھے ہوں یہ اور ذکر میں ہوں اللہ کے, تو ہم بھی پہنچ جائیں وہاں پہ اور بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ ہم بھی اللہ کا ذکر کریں. عقل اسلام فرماتے ہیں, کتنے ہی صحابہ نے رپورٹ کیا کہ عقل اسلام فرماتے کہ جب اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو آسمان سے ملائکہ اتر آتے ہیں. یہ ہے نا سورہ نور میں بھی ہے نا, یہ سورہ نور میں بھی ہے نا یہ, کہ ان گھروں کی بھی تعظیم کیا کرو, ان کا بھی احترام کیا کرو کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سورہ نور. اگر کسی کو چاہیے تو کل آیت بھی دے دیں گے, نمبر بھی دے دیں گے.